अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, केस नंबर 18, पार्ट 3। फजर लॉन्च में शीशे की मेज़ पर फैले कागजात और एक टैबलेट के साथ बैठी थी। उसकी तमाम तर तवज्जो एम्पायर मॉल में खुलने वाले नए स्टोर के इंटीरियर डिज़ाइन पर मरकूज़ थी। वो ब्लूप्रिंट्स और 3D मॉडल्स का गहराई से जायज़ा ले रही थी। उसका जहन रंगों, रोशनियों और फर्नीचर की तरतीब में पूरी तरह गर्क था। बाहर की दुनिया से बेखबर वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक थी कि उसे आहट तक सुनाई न दी। फजर आपी, एक जानी पहचानी मगर कमज़ोर सी आवाज़ ने उसकी सोच का तसलसल तोड़ दिया। उसने चौंक कर सर उठाया और सामने का मंजर देखकर साकित रह गई। लॉन्च के दरवाजे पर सफदर और रूही खड़े थे। सफदर के चेहरे पर एक अजीब सी शिकस्तगी और इल्तिजा थी, मगर फजर की आंखें सीधा रूही पर जा ठहरी। केमोथेरेपी ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। वो जर्द और निढाल लग रही थी और उसने अपने सर को एक हल्के गुलाबी स्कार्फ से ढांपा हुआ था। उसकी जिस्मानी कमज़ोरी के बावजूद उसकी आंखों में वही पुरानी जिद और चमक थी। फजर के माथे पर बल पड़ गए। वो हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ खड़ी हो गई। तुम लोग यहाँ? रूही, तुम इस हालत में? उसके लहजे में फ़िक्र से ज़्यादा एक सरजनिश थी जो सीधा सफदर की तरफ थी। उसे रूही का यूं आना बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। ये खुली लापरवाही थी। फजर, मेरी बात सुनो। ये किसी तरह मान ही नहीं रही थी। सुबह से एक ही जिद पर अड़ी थी कि इसे तुमसे मिलना है। सफदर ने आगे बढ़ते हुए शर्मिंदगी से कहा। वो बिना बताए उसके घर आ गया था। पहले अजीब नहीं लगता था, आज लग रहा था। फजर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें रूही पर जमा दी। दिल एक अजीब मलाल से भर गया। सारी मंसूबाबंदी, उसका सारा गुस्सा उस बीमार बच्ची की एक झलक के सामने बेमायनी होकर रह गया था। वो जो ताल्लुकात की पेचीदगियों से भागकर काम में पनाह लेती थी, आज वो पेचीदगी खुद चलकर उसके मजबूत ठिकाने तक पहुंच चुकी थी। मैं आपको मनाने आई हूँ, रूही ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत थी जो दिल तक पहुंचती थी। आप कल सफदर भाई की मंगनी पर क्यों नहीं आ रही हैं? फजर ने एक लंबी सांस ली और मेज़ पर पड़े कागजात को एक तरफ धकेल दिया। उसका काम अब पसे पुष्ट जा चुका था। उसने रूही का हाथ थामा और उसे अपने करीब सोफे पर बिठाया। रूही का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था। उसने नरमी से समझाने की कोशिश की। अगर आप कल आ जाएंगी तो मेरी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, रूही ने फ़ौरन जवाब दिया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। सफदर भाई कह रहे थे अगर उनकी बहन ही उनकी खुशी में शरीक नहीं होगी तो मंगनी का क्या मज़ा। उसने इस कदर ड्रामाई अंदाज में कहा कि सफदर ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छिपाई, जबकि फजर उसकी अदाकारी पर हैरान हुई। एक वक्त था जब बहन का ये लफ्ज़ हकीकत था, अब ये सिर्फ एक याद बनकर रह गया था जिसे वो दोनों खुद अपनी हरकतों से धुंधला चुके थे। मुझसे स्पाइडी प्रॉमिस करें कि आप आएंगी। रूही ने अपनी छोटी उंगली फजर की तरफ बढ़ाई। उसकी आंखों में आस थी। आप मेरी आइडियल हैं। अगर मेरी आइडियल ही अपना कहा पूरा नहीं करेगी तो मैं क्या बनूंगी? एक तो कमबख्त हमें कोई अपना आइडियल ना बनाए, उसके साँचे में ढलना बहुत मुश्किल होता है। ये लम्हा फैसला कुन था। फजर के अंदर का सारा मज़ाहमती निज़ाम जैसे एक झटके में टूट गया। एक बीमार बच्ची का खलूस, उसकी मोहब्बत और उसकी मासूम धमकी ने उसे मुकम्मल तौर पर निहत्था कर दिया था। उसे अपनी अना बहुत छोटी और बेमायनी लगने लगी। सफदर खामोशी से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें उन दो लड़कियों को देख रही थीं जो एक जैसी थीं, बस कम कई मामलों में। बिलाखिर उसने एक गहरी शिकस्त खुर्दा सांस ली और आहिस्ता से अपनी उंगली रूही की उंगली में फंसा दी। ठीक है, उसकी आवाज़ बामुश्किल निकली, मैं आऊँगी। ये सुनना था कि रूही का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने कमज़ोरी के बावजूद फजर के गिर्द बाहें फैला दी। मुझे पता था आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगी। सामने बैठे सफदर के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई, मगर उस सुकून में भी एक उदासी छिपी थी। वो जानता था कि फजर सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से मानी थी। काफ़ी देर ठहरने के बाद जब वो चले गए तो लॉन्च में एक गहरा सुकून छा गया। फजर वहीं सोफे पर बेदम सी बैठी रही। उसकी नज़रें मेज़ पर बिखरे डिज़ाइंस पर पड़ी जो अब उसे बेरंग और बेमायनी लग रहे थे। आज उसके असूल एक मासूम जिद के सामने
ہار گئے تھے۔ وہ کل منگنی میں ضرور جائے گی، مگر ایک بھاری دل کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ رشتے صرف دوسروں کی خوشی کے لیے نبھائے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے واک ان کلوزٹ میں کھڑی تھی، جہاں کپڑوں کی قطاریں اور جوتوں کے ڈھیر اس کے منتظر تھے۔ اس کی نظریں کسی ایک چیز پر ٹک نہیں پا رہی تھیں۔ ذہن میں دوپہر کی گونج باقی تھی، روحی کی ضد اور اس کے اپنے ٹوٹتے اصول، یہ سب کچھ اسے بے چینی سے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ جو کام میں پناہ لیتی تھی، آج کام بھی اسے بے رنگ لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر فلک کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کال اٹھائی۔ ہیلو فلک، فجر کی آواز میں ایک عجیب سی تھکان تھی۔ دوسری طرف سے فلک کی آواز آئی، جس میں ہمیشہ کی سی شوخی نہیں تھی، بلکہ ایک پریشانی اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ رسمی الیکس کے بعد اس نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس دیکھ رہی ہوں کل کیا پہنوں۔ اس کی نظریں سامنے لڑکتی ایک سیاہ ساڑی پر تھیں، جس کی خوبصورتی اس وقت اسے بے معنی لگ رہی تھی۔ فلک کی جانب سے لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فجر کے لیے یہ بات کہنا کتنا غیر معمولی تھا۔ کیا مطلب؟ کس کے لیے؟ کہیں جا رہی ہو؟ اس کے ذہن میں فوراً کل رات والی ساری بحث گھوم گئی، جب فجر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ صفدر کی منگنی کی تقریب میں نہیں جائے گی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صفدر کی منگنی کے لیے؟ اس کی آواز میں ایک بیزاری تھی، زبردستی، اصولوں سے پیچھے ہٹنے کی تکلیف۔ تم نے تو کہا تھا تم نہیں جا رہی، بالکل صاف صاف کہا تھا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ تعصب بھی تھا۔ ان دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، لیکن اب وہ صرف ان کے پروجیکٹ پارٹنر نہیں، بلکہ اب کزن بھی تھی۔ اس لیے فلک کو فجر کے ایسے بدلے ہوئے فیصلے پر حیرت ہوئی، جس سے وہ خود پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سوال پر فجر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کپڑوں کی لڑکتی ریل کو ہلکے سے چھوا۔ میں نے یہی کہا تھا، اور میں اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہوں، لیکن آج صفدر اور روحی آئے تھے۔ فلک کی آواز میں تھوڑی تشویش ابھری۔ روحی؟ وہ تمہارے گھر آئی تھی؟ اس کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ مجھے منانے آئی تھی کہ میں ضرور آؤں۔ فجر کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میرا سارا غصہ، ساری ناراضگی اس بیمار بچی کی معصومیت کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں اس کا دل نہیں توڑ پاتی۔ فلک کچھ دیر خاموش رہی۔ شاید وہ فجر کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، اگر انسانوں کی نفسیات بھی نہ سمجھ پاتی تو پھر تف تھا اس پر۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا۔ تو تم صرف روحی کے لیے جاؤ گی؟ صرف اس کے لیے؟ فجر نے مضبوطی سے کہا، جیسے اس لفظ پر زور دے کر خود کو یقین دلا رہی ہو۔ صفدر نے جو کچھ کیا، میں اس کے ساتھ پہلے جیسی کبھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن روحی، وہ اس سب میں بے قصور ہے۔ کچھ رشتے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بس نبھانا پڑتا ہے، چاہے دل نہ بھی چاہے۔ فلک سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ بدقت مسکرائی۔ شاید یہ تقریب ان سب کے لیے بہترین ثابت ہو جاتی۔ سوچتے ہوئے اس نے ساری پریشانی سوچوں کو خود سے دور جھٹکا۔ اچھا اب بتاؤ کیا پہن رہی ہو؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ ان کا کام کہیں پیچھے رہ گیا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ ایک فارمل لہنگا اسکرٹ ہے، ساتھ خوبصورت بلاؤز، یا پھر میرون ساڑی، دونوں ہی اچھے ہیں۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تقریبات اٹینڈ کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک تھکی ہوئی سردھا بھری، تم جو بھی پہنو گی اچھی لگو گی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ ایک لمحے کو توقف کے بعد اس کا لہجہ بدل گیا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ ہلکی پریشانی ابھری۔ فجر چونکی، پھر خاموشی سے سننے لگی۔ فلک نے اسے اپنے گھر میں ہونے والی گفتگو سنائی، رجب رضا کا ذکر کیا، فخر کی پیشکش، فاخرہ کی ضد، اور وہ دبی ہوئی، گھٹن زدہ کشمکش جس میں اسے دھکیلا جا رہا تھا۔ فجر کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی لڑکی کی ذاتی زندگی کے بارے میں سن رہی تھی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، اور نہ اسے کبھی کسی کی ذاتی زندگی جاننے کے بارے میں دلچسپی ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ سن رہی تھی، یوں جیسے وہ اچھی دوست ہو، اور فلک نے بھی پہلی بار اپنی نجی زندگی کے کسی پہلو کو یوں لفظوں کا روپ دیا تھا۔ فجر سنتی رہی، خاموش، گہری سوچ میں ڈوبی۔ سب سننے کے بعد وہ بالآخر بول پڑی، تمہیں جانا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ سب چاہتے ہیں،
بلکہ تمہیں خود بھی جاننے کا حق ہے۔ کشمکش میں زندگی کے بڑے فیصلے دفن نہیں ہونے چاہیے۔ جبکہ فلک خاموش رہی۔ رئیس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی موجودگی اب بھی دل کے کسی کونے میں ایک سائے کی طرح چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فجر کو رئیس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، آہستگی سے کہا گیا، جیسے خود کو بھی قائل کر رہی ہو۔ تو پھر ہم ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ پل بھر میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ کیوں؟ سوال تو سادہ تھا، مگر پس منظر میں حیرت تھی۔ بس ویسے ہی اچھا لگے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، کچھ معصوم سا۔ تو بتاؤ کیا پہن رہی ہو؟ یہ مہرون ساڑی۔ فجر نے ایک لمحے کو سوچا، جیسے اپنے اندر کے کسی اصول کو توڑ رہی ہو۔ میں ساڑی نہیں پہن سکتی، نہ میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس مہرون سوٹ ہے، وہ پہن لوں گی۔ فلک نے جواب دیا، کل ملتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل میں ہلچل سی تھی۔ وہ جیسے خود سے سوال گو تھی، کیا میں بدل رہی ہوں؟ نو فرینڈز، نو ریلیشنز، نو تعلقات، نو جذبات والا اصول ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تعلق جس سے وہ برسوں سے منہ موڑتی آئی تھی، آج دل کی دیواروں پر دستک دے رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی فلک تھی جس کے لیے فروا نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے لیے وہ ایک دن اپنے سارے اصول توڑ دے گی؟ کیا وہ واقعی اس کی زندگی میں وہ مقام بنانے لگی تھی جسے وہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکھتی تھی؟ رات آہستہ آہستہ اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی، لیکن ان دو دلوں کی گفتگو جیسے نئی صبح کی نوید تھی۔ کبھی کبھی دلوں کے درمیان پل بننے کے لیے ایک مشترکہ رنگ کافی ہوتا ہے، اور شاید اس بار وہ رنگ مہرون تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ رات گزر گئی اور پھر دن بھی۔ اس وقت جب خاموشی ہر سو ایک پراسرار حسن بکھیر رہی تھی، فجر اپنے کمرے میں قد آدم آئینے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ اس نے گہری مہرون رنگ کی ساڑی سیب تن کی تھی، جو کسی بھی قسم کی کڑھائی یا بھاری کام سے پاک تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کا اصل حسن تھی۔ ساڑی کا کپڑا اتنا نفیس اور آرام دہ تھا کہ اس کے وجود کا حصہ محسوس ہوتا تھا، اور اس کا رنگ اس کی گودی رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ بند گلے اور کوہنی تک کی آستین والے بلاؤز نے اس کی سراپے میں ایک وقار اور متانت بھر دی تھی۔ اس نے آج اپنے ہمیشہ سیدھے رہنے والوں کو کرل کیا تھا، جو اس کے شانوں پر آزادانہ کھیل رہے تھے۔ کانوں میں صرف چھوٹی چھوٹی مہرون ٹاپس تھے، جن کی ہلکی سی چمک اس کے روپ کو مکمل کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر یہ وہ خوبصورتی نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ یہ طاقت اور اختیار کی خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ نرمی اور نزاکت کی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے قلعے سے باہر نکل آئی ہو، جہاں اس کی انا کی دیواریں آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہوں۔ کہیں اندر روح کے نیاں خانوں میں ایک خوف پوشیدہ تھا۔ یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ دوستیاں اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی رہی تھی۔ کام کے معاملے میں اس کی ذات بالکل الگ تھی، لیکن ذاتی زندگی میں وہ رشتے بنانے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے نزدیک رشتے انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ وہ سب کرواتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور اب دیکھو یہی رشتے، یہی تعلقات اس سے وہ سب کروا رہے تھے جو وہ کبھی نہ کرتی۔ پہلے ولی، پھر روحی، پھر فلک۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر میں لوگوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ بہت اچھا لگتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک جاتی۔ زخموں اور خطروں کو سونگھ لینے والی فجر معراج خود کے کمزور پڑنے سے ڈرتی تھی۔ ہمیشہ ماں باپ سے ملی پھٹکار اور پھر ارسل سے ملی دھتکار نے اسے بالکل ہی اندھا کر دیا تھا۔ وہ کسی رشتے پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ ولی کا فون تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، جیسے خود کو کسی نئی حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہو، اور کال وصول کی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی اور ٹھہراو تھا، مگر اس میں اپنائیت کا رنگ کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ فجر نے بیزاری سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے کہا تھا میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ ایک مصنوعی خفگی تھی، جیسے کوئی باس اپنے ملازم کو ہدایت پر عمل نہ کرنے پر ڈانٹ رہا ہو۔ دوسری طرف سے ولی کی ایک دھیمی ہنسی سنائی تھی، جو فون پر بھی دل کو چھو رہی تھی۔ معذرت بیگم، لیکن کبھی کبھی شوہر کے فرائض پرسنل اسسٹنٹ کی ذمہ داریوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور آج میرے شوہر والے فرائض کا حکم ہے کہ میں آپ کو لینے آؤں۔ آپ آ جائیں، زیادہ دیر نہ کریں۔ اس کے لہجے میں شرارت اور حق کا ایسا حسین امتزاج تھا کہ فجر کے اندر
तितलियों जैसा एहसास जगा गया, मगर दिमाग में बजती घंटी ने उसे मुस्कुराने नहीं दिया। ऑर्डर ना मानने की आदत हो गई है तुम्हें, वो जहरीले बड़बड़ाई, फिर अपना क्लच उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। आज उसके कदमों में वो मामूल की तेजी नहीं थी, बल्कि एक सुकून और ठहराव था। नीचे अम्मा और बानो हमेशा की तरह जाने किस ड्रामे पर गहरी तबसीरें कर रही थीं। फजर चाहती थी वो दोनों साथ चलें, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया था। इन रंग बिरंगी अमीरों की महफिलों में हमारा क्या काम? अम्मा की मुंतक अलग थी, वो नहीं जाना चाहती थीं। उन्हें मसरूफ़ देखकर वो खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकलने लगी। किसके साथ जा रही हो? अम्मा की कड़क सी आवाज़ उभरी। वली लेने आया है, उसने रुककर जवाब दिया। क्यों? अम्मा का लहजा ना बदला। ये आप उसी से पूछ लें, मैंने मना किया था। उसने पलटकर अम्मा को देखा और अम्मा ने उसे। वो आज भी इंतज़ार कर रही थी कि फजर उन्हें खुद बताए कि उसका वली से क्या रिश्ता था, मगर वो कभी डिस्कस नहीं करती थी। बानो और अम्मा आपस में खुसर बुसर करती रहती थीं, मगर उसके सामने यूँ बन जाती थीं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। वो पलटने लगी कि फिर से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। लहजे की कड़क कायम रही। लड़के से कहो रिश्ता लाए। वो झटके से रुकी। बानो ने टीवी की आवाज़ बंद की। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी अंधी हूँ जो मुझे उसकी हरकतें नज़र नहीं आएंगी? अम्मा, वह एहतिजाजन बोली। इस वक्त ये उन्होंने कौन सी बहस छेड़ ली थी? वो जानना चाहती थी आखिर फजर के दिल में उसके लिए कुछ था या नहीं। अरसल के मामले में तो वो आसमान सर पर उठाए रखती थी, मगर अब तो कुछ कहती सुनती ही नहीं थी। पहले तो लड़ती झगड़ती भी थी और उसी लड़ाई झगड़ी में सारी बातें अम्मा तक पहुंच जाती थीं, मगर अब तो उसने चुप का रोज़ा रख लिया था। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे कहो रिश्ता भेजे, वरना यूँ रातों को तुम्हें लेने ना आए। अम्मा ने गोया अपना फैसला सुनाया। फजर के गाल तप गए, मगर फिर उसने एक गहरी सांस ली। उस साड़ी में वो आफत लग रही थी और अम्मा के सामने बेबस। अब क्या कहती अम्मा से कि वो उसका शौहर था, इसीलिए आता था। अम्मा ने अपना फैसला सुनाकर नज़रें उससे फेर लीं, जबकि वो चंद लम्हे अम्मा को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इतने मसाइल थे, फिर वो कहाँ से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सोच पाती। सच तो ये था कि ज़िंदगी बस गुजर रही थी। इस पहचान बनाने के चक्कर में वो ज़िंदगी जीना बिल्कुल भूल चुकी थी। और फिर ज़िंदगी तो वो लोग जीते हैं जो जिंदा हों। उसने तो मौत अपने हाथों से चुनी थी। जब वो पोर्च में पहुंची तो वली गाड़ी के साथ टीक लगाए खड़ा उसका मुंतज़िर था। स्याह पैंट पर महरून ड्रेस शर्ट उसकी वजी शख्सियत पर अच्छी लग रही थी। जैसे ही उसकी नज़रें फजर पर पड़ी, वो जहाँ था वहीं ठहर गया। उसकी आंखें सताइश से फैल गईं और एक लम्हे के लिए जैसे दिल धड़कना भूल गया। वो हमेशा से खूबसूरत थी, उससे कौन इनकारी था। उसने फजर को सैकड़ों बार देखा था, मैगज़ीन्स में, दफ्तर में, संजीदा और प्रोफेशनल अंदाज में, मगर आज वो फजर मिराज नहीं थी। वो सिर्फ फजर थी जो महरून रंग में डूबी हुई नरम लहराते बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसका सादा लिबास और उसका पुरवकार सिरापा वली के सियाह और महरून लिबास के साथ मिलकर एक ऐसी हम आहंगी पैदा कर रहा था जैसे कायनात ने ये मंजर खास तौर पर उन दोनों के लिए तरतीब दिया हो। वो बंधे बालों में अच्छी लगती थी, मगर खुले बालों में उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके अंदर एहसासात का एक तूफान उमड़ आया, यूँ जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। ये वो औरत थी जिसके तेज़ जुमले पत्थर का सीना चीर देते थे। आज एक हसीन नज़म की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं और दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और कदम बढ़ाकर उसके करीब आया। कत्थई आंखों में सताइश, हैरत और एक गहरी मोहब्बत की ऐसी चमक थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमसे मिलने से पहले नहीं जानता था कि कोई शख्स इतना हसीन भी हो सकता है। तुम वो ख्वाब हो जो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि तुम वो हकीकत हो जिसकी मैंने हमेशा तमन्ना की है। उसकी आंखों में अपने लिए दीवानगी की हद तक पसंदीदगी देखी तो एक अजीब सी तमानियत फजर के वजूद में फैल गई, मगर उसका खुराफाती दिमाग उसे कचौके लगा रहा था। वो उसे उन लम्हात को कभी जीने नहीं देगा। जख्मों को सूंघ लेने वाली उसकी वो हिस्स कभी सोती नहीं थी। यकीन नहीं होता कि तुम्हें इस रूप में सबसे पहले देखने का हक सिर्फ मेरा है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये हक हमेशा मेरे पास रहे। जब भी तुम इतनी हसीन लगो, सबसे पहले तुम पर मेरी नज़र पड़े। फजर ने गहरी सांस ली और फिर नज़रें उठाकर उसे देखा। और अगर मैं किसी बोर्ड मीटिंग के लिए इतनी हसीन लगूँ तो
کیا تب بھی تم میٹنگ روم کے دروازے پر پہلا حق جتانے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ولی کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جھک کر کہا، تمہارے لیے تو میں جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ ضبط کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فلرٹ کے معاملے میں انگریزوں سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ لاہور کی نرم و گرم ابتدائی گرمیوں کی رات، جب ہوا میں حدت کم اور نمی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، ڈیفینس کے ایک گوشے میں واقع وسیع فارم ہاؤس کی فضا میں ایک خاص سی لطافت کھلی ہوئی تھی۔ رات کے سائے دھیرے دھیرے لان کے کناروں پر اتر رہے تھے اور اوپر آسمان بتدریج سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک کھلی فضا کی تقریب تھی، سبز گھاس کا پھیلا ہوا فرش اور قدرتی روشنیوں سے بھرپور سادگی۔ لان میں داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی فضا نمی کو نرمی سے تھام لے اور روشنی دھوپ کے بجائے مہربانی سے بکھرے۔ راستہ جو مہمانوں کو لان کی جانب لے جا رہا تھا وہ سفید اور ہلکے گلابی پھولوں کی قطاروں سے بنا ہوا تھا۔ بوجھل اور زرد برقی کمکموں کا کوئی نشان نہ تھا۔ سب کچھ خاموش، نفیس اور سکون بخش تھا۔ ایک سیدھی سی سفید روش جس کے کناروں پر لکڑی کے چھوٹے فانوس رکھے گئے تھے جن میں موم بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ سجاوٹ میں زیادہ تر سفید، ہلکے گلابی اور جامنی رنگوں کا استعمال تھا۔ کرسیاں سفید لکڑی کی تھیں جن پر ہلکے گلابی پھولوں کے چھوٹے گلدستے بندھے ہوئے تھے۔ میزوں پر سفید کپڑے جن کے درمیان میں ووڈن باکسز میں رکھے گلاب، للی، ہائیڈرینشیا اور گلدام کے پھول جو ہوا کے جھونکوں سے مدھم ہل رہے تھے۔ اتنا تھی مگر پورے لان کے اوپر باریک سفید پردوں اور چھوٹی فیری لائٹس کی نرم لڑیوں کو درختوں سے جوڑ کر یوں باندھا گیا تھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہر چیز ہلکی تھی، سادہ تھی اور خوش ذوقی کی خاموشی تعریف کر رہی تھی۔ موسیقی کے ہلکا سرور فضا میں کھلا ہوا تھا جو محفل میں ایک مدھر گیت کی سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی جو پھولوں کی خوشبو کو چاروں اطراف پھیلا رہی تھی اور ہر آنے والا مہمان اس حسین ماحول میں کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسی تقریب تھی جہاں خوبصورتی، سادگی اور نفاست کا حسین امتزاج تھا۔ گیٹ پر کئی گاڑیوں کے ہمراہ ایک گاڑی اور آ کر رکی۔ اندر فلک بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فخر تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے پتلے پتلے ہاتھ گود میں دھرے تھے۔ شہد رنگ گھنگریالے بالوں کو آگے سے اٹھا کر ایک بن بنایا گیا تھا جبکہ باقی بال پیچھے کھلے ہوئے تھے۔ اس کی مڑی ہوئی پلکیں اٹھ جھک رہی تھیں۔ وہ اس وقت میرون رنگ کی ایک لمبی قمیض اور ہم رنگ کھلا ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی جس پر سنہری گوٹے کا کام تھا۔ سنہرا والیٹ اس کے ہاتھ میں تھا، کانوں میں سنہری جھمکے چمک رہے تھے اور بڑے سے دوپٹے کو اس نے پیچھے سے لا کر دونوں جانب شانوں پر گرایا ہوا تھا۔ سنہری رنگ کی اونچی ہیلز والی جوتوں میں اس کا سراپا مزید واضح ہو گیا۔ دھیان رکھنا، میں جلد لینے آؤں گا۔ فخر نے اسے تنبیہ کی تو وہ سر ہلا کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کچھ گھبراہٹ تھی مگر وہ خود پر قابو پا گئی۔ فخر نے اسے بکے پکڑایا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فوراً فون کرنا، وہ پھر سے بولا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلایا۔ فخر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سپر تاثرات لیے گاڑی آگے بڑھا کر دوسری جانب سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا جتنا انہوں نے توقعات کا بوجھ فلک پر ڈال رکھا تھا وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ اندر داخل ہوتے ہی روحی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھتے فلک کو دیکھا جو اس رنگ میں پھول ہاتھ میں تھامے خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ آپ بالکل ایک پری لگ رہی ہیں، وہ اس سے گلے مل رہی تھی۔ اس کی تعریف پر فلک کے گال لال ہوئے۔ اور تم ہو ہی پری، اس نے روحی کا گال تپتپایا جو ہلکے گلابی رنگ کی میکسی میں ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روحی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسٹر اور مسز حسین سے ملوانے لے گئی، جبکہ داخلی گیٹ کے باہر جہاں سے سنگریزوں سے سجا راستہ لان کی جانب جاتا تھا چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں تقریباً ایک ہی لمحے میں آ کر رکیں۔ ایک دائیں جانب سے آئی تھی، دوسری بائیں سے۔ پہلی گاڑی جو دائیں جانب رکی تھی اس کا دروازہ کھلا اور ولی نے باہر قدم رکھا۔ اس نے گھوم کر دوسری جانب کا دروازہ کھولا اور فجر باہر نکلی۔ چاندنی اور فیری لائٹس کی ملی جلی روشنی میں وہ ایک گہرے رنگ کا گلاب لگ رہی تھی، تپش دیتا ہوا، خود سے دور دھکیلتا ہوا۔ ابھی وہ دونوں سنبھل کر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ بائیں جانب رکی گاڑیوں کا قافلہ حرکت میں آیا۔ آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی اور درمیان میں ایک چمچماتی ہوئی مرسڈیز جس کا پچھلا دروازہ ایک گارڈ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کھولا۔
रईस पिछली सीट से बाहर निकला। उसने सर से पांव तक स्याह लिबास दीप्तन किया हुआ था। स्याह रंग जैसे उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था, मगर आज उस लिबास की दमक कुछ और थी। वो रात के अंधेरे में एक स्याह सितारे के मानी चमक रहा था। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसकी तेज नजरें सामने खड़े वजूदों से टकराईं। एक लम्हे के लिए उसकी दुनिया साकित हो गई। उसने ये नहीं देखा कि वली और फजर साथ खड़े किस कदर अच्छे लग रहे थे। वो दोनों कितने मुकम्मल लग रहे थे। उसने देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़रों के महवर में सिर्फ एक ही चेहरा था, फजर का। खुले रेशमी बाल हवा के हल्के झोंकों से लहराते हुए उसके चेहरे के गिर्द एक हाला बना रहे थे, और उन बालों के दरमियान उसका चेहरा जगमगा रहा था। रईस की नज़रें पल भर को वहीं ठहर गईं। उसके अंदर जो एक सर्द, बेहिस और हर जज्बे से आरी शख्स था, उसके सीने में एक हल्की सी गर्म लहर दौड़ गई। ये उससे हसद नहीं था, ये गुस्सा भी नहीं था, ये कुछ और था, एक अनजाना अनचाहा एहसास जो खतरनाक था। वो उसे ही देखता रहा जब उसके जानिब बढ़ रहे थे। लम्हे अरुजा और मुराद भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे आ खड़े हुए। वो जैसे चौंक कर शहर से निकला। अरुजा ने एक लंबी सादा स्याह मैक्सी पहनी हुई थी, जिसके बाजू नहीं थे। उसके बाल इतने साफ सुथरे पौनी में बंधे थे, मगर उसके लबों पर लगी गहरी भूरी लिपस्टिक और चेहरे पर कुदरती चमक उसे मजमे में भी मुनफरिद बना रही थी। वो बिलाशुबा अच्छी लग रही थी और सबसे अलग भी। रईस ने एक गहरी सांस भरी, जैसे अपने अंदर उठते तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसका स्याह लिबास टॉम फॉर्ड का एक शाहकार था। स्याह डिनर जैकेट के नीचे उसी रंग की वेस्ट कोट और सफ़ेद शर्ट, जिसके कॉलर पर बने नन्हे नन्हे स्याह क्रिस्टल्स मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। उसकी कलाई पर पैटेक फिलिप की घड़ी वक्त बताने से ज़्यादा उसकी हैसियत का ऐलान कर रही थी। उससे नज़रें चुराना हमेशा की तरह मुश्किल था। वो सब आगे बढ़े। दाएं और बाएं से आने वाले रास्ते अब एक सीधी पथरीली रविश में तब्दील हो रहे थे, जहां आकर वो सब इकट्ठे हो गए। आगे रईस और फजर थे, उनके पीछे वली और अरुजा, और सबसे आखिर में मुराद चल रहा था। फिजा में फूलों की महक और धीमे सुरों में बजती मौसीकी घुली हुई थी। रईस ने एक तायराना नज़र फजर पर डाली और अपनी मखसूस गहरी आवाज़ में पूछा, कैसी हो लिटिल मिस? फजर ने पलटकर उसे देखा। उसके वजूद से उठती खुशबू दिमाग खराब करने को काफ़ी थी। मैं तो ठीक हूँ, आप अपने हालात सुनाए। जाक स्टार्स अभी तक नज़र नहीं आ रहे। वो हवाला देना नहीं भूली थी। उसके बजिस्ता सवाल और निडर लहजे पर रईस के संजीदा लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। खास सितारे हमेशा नज़र नहीं आते, कभी कभी उन्हें ग्रहण भी लग जाता है। ग्रहण या किसी की नज़र? फजर ने फ़ौरन लुकमा दिया और उसकी आंखों में मौजूद चमक रईस को मज़ीद अच्छी लगी। अब इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, नज़र लग जाए, उसने आहिस्तगी से कहा, और उसकी आवाज़ में छिपी खुद एतमादी माहौल पर छा गई। वो लोग बातों बातों में लॉन के मरकज़ी हिस्से में पहुंच गए। अंदर का माहौल किसी ख्वाब से कम न था। सफदर और जरका पहले ही वहाँ मौजूद थे। जरका ने सुनहरी और पेस्टल गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिस पर नफीस काम किया गया था। वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी खुशी उसके चेहरे से आया थी। सफदर भी किसी से कम नहीं लग रहा था। स्याह रंग के सूट में वो बहुत वजही और पुरअतमाद नजर आ रहा था। अंदर दाखिल होते ही उनकी टोलियां अलग हो गईं। फजर सीधा लड़कियों के जानिब बढ़ी। फरवा उसे देख चुकी थी। उसने गहरे सब्ज रंग की एक खूबसूरत मैक्सी पहनी हुई थी। गुजरे सालों में उसकी शख्सियत में एक वाज़ेह निखार आ गया था। वो पहले से ज़्यादा पुरअतमाद और खुश नज़र आ रही थी। आखिर तुमने अपनी पहचान बना ली, फरवा ने उसे देखते हुए कहा। उसके लहजे में सताइश और खुशी थी। फजर जवाब में बस मुस्कुराई। माहौल खुशबू से भरा हुआ था। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, कह गूंज रहे थे और मौसीकी माहौल को मज़ीद दिलकश बना रही थी। उसी दौरान रईस की नज़र एक कोने में खड़ी फलक पर पड़ी। वो कुछ कारोबारी शख्सियात के साथ खड़ा गुफ्तगू कर रहा था। फिर उसने फलक को फजर के साथ खड़े देखा। एक लम्हे के लिए उसकी भुवें सिकुड़ी। फिर जैसे उसके जहन में सब कुछ साफ हो गया। प्रोजेक्ट पार्टनर, उसने फाइल में नाम पढ़ा था, मगर फलक को यहाँ देखने की तवक्को नहीं की थी। तकरीब अपने उरूज पर पहुंची। मंगनी की रस्म अदा की गई। जरका और सफदर ने सबकी तालियों और नेक तमन्नाओं के शोर में एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। तो इस तकरीब में भी महरूम रह गया। वली न जाने कहाँ से नमूदार हुआ। हाथ में जूस का गिलास थामे फजर के कान में सरगोशी की
اور پھر اس کے گرد گھوم کر چلا گیا۔ وہ اس کی پشت گھور کر رہ گئی۔ پاگل۔ کچھ دیر بعد جب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، رئیس ان کے جانب بڑھا۔ اس کی آمد نے جیسے پورے ماحول کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ فلک نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ فجر نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکو، ابھی تمہیں اس افسر سے ملواتی ہوں، فجر نے طنزیہ کہا، جبکہ فلک کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ یہاں اس سے ملنے نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کی آنکھیں صرف ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہی تھیں، مگر وہ اپنے نئے رشتے کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو لیڈیز، رئیس کی دلکش مسکراہٹ اور گہری آواز نے فلک کے وجود میں سنسنی دوڑائی۔ ان سے ملیے، یہ ہے فلک عالمگیر، میری پروجیکٹ پارٹنر۔ فجر نے اس طرح تعارف کروایا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک اجنبی ہی تھے، مگر دونوں یوں مل رہے تھے جیسے واقعی اجنبی ہوں، جیسے ماضی میں ان کا کوئی رشتہ رہا ہی نہ ہو اور جیسے وہ فلک کی اکلوتی محبت نہ ہو۔ السلام علیکم، فلک نے اپنے اوپر غضب قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ آج وہ اس سے ایک الگ پہچان کے ساتھ مل رہی تھی۔ رئیس نے کہا تھا مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا، اور آج وہ اس سے پارٹنر کے طور پر مل رہی تھی۔ رئیس نے جواب میں سر کو ہلکا سا خم دیا۔ سنا ہے آپ کی کتابوں نے مارکیٹ میں کافی آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا طنز تھا۔ فلک کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ جو لوگ حقیقت سے انکاری ہیں اور سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، انہیں تو آگ ہی لگے گی۔ فلک کے اس نڈر جواب پر فجر نے ستائش نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس نے سر جھکایا اور اس کی ایک دھیمی ہنسی گونج گئی۔ یہ ہنسی کسی کا مذاق اڑانے والی نہیں تھی، بلکہ غیر متوقع طور پر ایک ذہن حریف کی تعریف کرنے والی تھی۔ اس لمحے اس نے فلک کو واقعی دیکھا تھا، ایک ایسی عورت کے طور پر جو اب اس کے سامنے کھڑے ہونے کی قابلیت رکھتی تھی، اور ہمت، وہ بھی آ ہی جاتی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ وہ دونوں سے ایکسکیوز کرتے ہوئے ایک نسبتاً خاموش کوشی میں چلی آئی۔ یہ جگہ لان کی انتہائی سرے پر تھی، جہاں بڑے گملوں میں لگے پام کے درختوں نے ایک قدرتی پردہ سا بنا رکھا تھا۔ ہلکی روشنی یہاں تک آتے آتے مزید مدھم ہو گئی تھی، اور فضا میں پھیلی موسیقی کی آواز بھی ایک دھیمی سرگوشی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون کان سے لگایا۔ فاقرہ کی بےتاب آواز سنائی دی۔ تمہیں رجب ملا؟ کیسا لگا تمہیں؟ وہ تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک نہیں ملی میں، یہاں رش بہت ہے۔ جب سے وہ اس تقریب میں آئی تھی، نظروں کا ایک انجان حصار تھا جس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اچھا چلو، ملو تو مجھے ضرور بتانا، فاقرہ نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ فلک نے ایک گہری سانس لی اور اس انجانے احساس کو جھڑکنے کی کوشش کی۔ شاید یہ اس کا وہم تھا جو اس نئی اور اجنبی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے فون اپنے پرس میں رکھا اور جیسے ہی وہ پلٹی، اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، اس سے چند قدم کے فاصلے پر۔ اس کی عمر 31-32 سال کے لگ بھگ تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے ڈریس سوٹ میں اس کی شخصیت پروقار اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم دوستانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ خوش شکل تھا۔ السلام علیکم، میں رجب رضا، اس نے اپنی گہری اور نرم آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ نام سنتے ہی فلک کے دل کی دھڑکنیں جیسے 1000 گنا بڑھ گئیں۔ یہ وہ شخص تھا جس سے ملنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، جس کے نام سے وہ منسوب تھی۔ گھبرا کر بے اختیار چاروں طرف دیکھا، جیسے فرار کا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ سلام کا جواب اس کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا اور بڑی مشکل سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، وعلیکم السلام۔ رجب نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا منگیتر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ اس نے کس قدر نرمی اور اپنائیت سے کہا کہ فلک کو خود پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا اور اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے اچھا لگا آپ آئیں، مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ نہیں آئیں گی، رجب نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ واپس تقریب والے روشن حصے کی جانب چل پڑے۔ وہ بغور فلک کو دیکھ رہا تھا، جو اس گھبراہٹ اور حیا کے عالم میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ آنا تو تھا ہی، یہ ضروری تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔
اس کی آواز ابھی بھی دبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، رجب نے موضوع بدلا۔ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ کے الفاظ میں گہرائی ہے، بس کہیں کہیں تھوڑا بچپنا جھلکتا ہے۔ فلک نے چونک کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ تعریف تھی یا تنقید؟ رجب اس کے تاثرات دیکھ کر دھیرے سے ہنس دیا۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے تجربات اور مشاہدات میں مزید پختگی آئے گی۔ عمر کے ساتھ ساتھ تحریر خود بخود مزید نکھر جائے گی۔ وہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر کیا رد عمل دے۔ وہ اس کی تحریر کو بچپنا کہہ رہا تھا، وہ تحریر جو اس کے وجود کا نچوڑ تھی، اس کے زخموں کا مرہم تھی۔ شاید ہر شخص کے لیے بچپن اور میچیورٹی کے لیول الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو جاری رہی۔ رجب اسے اپنے کام، اپنے خاندان اور اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا، تعلیم یافتہ اور خوش اخلاق انسان تھا، لیکن فلک کو اپنے اور اس کے درمیان ایک خلا محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا خلا جسے الفاظ بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ چلتے چلتے رجب اچانک رکا اور اس کی نظریں پوری طرح متوجہ ہو کر بولی، ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ فلک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے مرد پسند ہیں؟ میری مراد ہے کہ ایک عورت کی نظر میں ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ فلک ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے کئی چہرے گھوم گئے، کئی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر براہ راست رجب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز اب صاف اور پر اعتماد تھی۔ ایک مرد کو اس نے توقف کیا اور پھر گویا ہوئی۔ ایک مرد کو محافظ ہونا چاہیے، حاکم نہیں، جو زخم بھرے انہیں کریدے نہیں، جو پرواز دے پر نہ کاٹے، جس کی محبت رہائی دے، قید نہیں، جو ساتھ چلے پیچھے نہ چھوڑے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے رجب کو دیکھا جو ہنس دیا، پھر ہاتھ ہلا کر اسے جاری رکھنے کا کہا۔ جو ڈھال بنے، کمزوری نہیں، جو آنسوؤں کو موتی سمجھے، پانی نہیں، جو عورت کی کامیابی پر فخر کرے، حسد نہ کرے، جو رائے کا احترام کرے، اسے دبائے نہیں، جو شخصیت کو نکھارے، اسے بدلے نہیں، جو صاحبان بنے، قید خانہ نہیں، جو خامیاں جانے مگر ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، جس کی نگاہوں میں حیا ہو، ہوس نہیں، جو ذات پر اعتماد کرے، شک نہیں، جو مکمل کرے، ادھورا نہیں، جو سکون ہو، آزمائش نہیں، جو محبت کرے، احسان نہیں، جو عورت کی طاقت کا جشن منائے، اس سے خوف نہ کھائے، اور جو عورت کی روح کو چھوئے، صرف اس کے وجود کو نہیں۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کی ہر بات اس کے احساسات کا عکس تھی۔ رجب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک ہنس پڑا۔ یہ ہنسی توہین آمیز نہیں تھی، بلکہ حیرت اور تفنن سے بھری تھی۔ ماشاء اللہ، کافی کتابی باتیں کرتی ہیں آپ۔ اس کے اس ایک جملے نے فلک کے دل میں موہوم سی امید کو توڑا۔ اس نے جو اپنے دل کا فلسفہ بیان کیا تھا، رجب کے لیے وہ محض کتابی باتیں تھیں۔ فلک نے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ ایک رائٹر سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہماری تو دنیا کتابی ہوتی ہے۔ خیر، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرنے میں کیا برائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو فلک اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لان میں ٹھنڈی مشروب کا گلاس تھامے اب لان کے ایک کونے میں رکھی کرسی پر براجمان تھا۔ ایک ٹانگ لمبی تھی اور دوسری سمٹی ہوئی، جبکہ انداز میں وہی بے نیازی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، مگر اس کی گہری سیاہ آنکھیں بے چین تھیں۔ وہ کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ بھیڑ میں کئی جانے پہچانے چہرے تھے، کاروباری حریف تھے، دوست تھے، مگر اس کی نظریں کسی پر ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ پھر اسے فلک نظر آئی، جو کسی کے ساتھ کھڑی دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو رئیس کے تاثرات سخت ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گردن ذرا سا دائیں جانب ڈھلکائی اور منظر بدل گیا۔ فلک کے عین پیچھے تھوڑے فاصلے پر فجر کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ منظر میں بجتی موسیقی، لوگوں کے کہکہے، ہوا کا شور، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ اس کی دنیا اس ایک منظر پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کی ساڑی کا ریشمی پلو اور اس کے گھنے بال دونوں رات کی ٹھنڈی ہوا میں ایک ساتھ لہرا رہے تھے۔ وہ روحی کی باتیں سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس وقت کتنی مختلف، کتنی پرسکون اور کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے گردن ڈھلکائے اسی ایک زاویے سے اسے دیکھنا جاری رکھا۔ یہ ایک مکمل نظارہ تھا، ایک جیتی جاگتی تصویر جس پر جیسے کوئی طلسم قائم ہو گیا ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے آگ اگلتی تھی، جس کی زبان
कैंची की तरह चलती थी, जो उसकी ज़ात को स्कैन करके उसे हराती थी और जो हर वक्त एक डैन का रूप धारी रहती थी। मगर इस लम्हे हवा में लहराते उसके आंचल और बालों के साए में वो एक भोली भाली मासूम सी लड़की लग रही थी। उसके कितने रूप थे वो ये जानने में लगा हुआ था। उसने मशरूब का एक घूंट भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आंखें एक पल को भी उस मंजर से नहीं हटी। उससे चंद कदम आगे खड़ी फलक, जो तकनीकी तौर पर उसके और फजर के दरमियान थी, उसे नजर ही नहीं आई। उसका वजूद जैसे इस तिलस्मी मंजर में धुंधलाकर महव हो गया हो। रईस की आंखों की स्याही में एक अजीब सी चमक बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बुझा हुआ सितारा अचानक से रोशनी देने लगा हो। न जाने कितना वक्त गुजर गया। मुराद न जाने किस लम्हे वहाँ आया और कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने अपनी थोड़ी मुट्ठी पर टिकाई और गौर से रईस को देखने लगा, तो रईस औरंगज़ेब के सीने में भी दिल धड़कने लगा है। रात की पुरसुकून मगर गहरी आवाज़ ने जैसे शीशे पर पत्थर दे मारा हो। तिलस्तिन एक झटके से टूट गया। रईस चौंक कर सीधा हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। जाने क्यों, मगर उसे मुराद की बेवक्त मुदाखलत शदीद बुरी लगी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे अपने अंदर की कैफियत को काबू कर रहा हो। फौरन अपनी नज़रें फजर से हटा ली। उसके हटते ही मंजर जैसे बेरंग हो गया। बाकी देखने के लायक बचा ही क्या था। सामने बैठा वो मनहूस मुराद आलम। मुराद मुस्कुराया। मत भूलो वो डायन है, तुम्हारा दिल रखेगी नहीं, खा जाएगी। पागल हो गए हो, मैं देख रहा था कि वो मीनार। रईस ने उसे घूरा। जानबूझकर ऐसा नाम लिया जिसका ख्याल भी उसके जहन के किसी कोने में नहीं था। तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं रईस। मुराद ने उसकी बात काट दी। उसका लहजा बेतकल्लुफ़ था। वो मीनार नहीं, फजर है। और अब मान भी लो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई चोर छिपा है। मैं दिल के हाथों नहीं मर सकता मुराद। इस बार रईस ने अपना रुख पूरी तरह उसके जाने मोड़ा। चंद लम्हे पहले उसकी आंखों में जो नरमी और तिलस्मी चमक थी वो गायब हो चुकी थी। वहाँ अब वही सर्द, बेरहम और गहरी आंखें थीं। एक डार्क लॉर्ड की आंखें, जो किसी जज्बे को खुद पर हावी नहीं होने देता था। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर सच कहूँ तो मुझे इसी बात का डर है। मुराद का लहजा अब भी दोस्ताना था। वो अपने बॉस से ज़्यादा अपने दोस्त का खैर ख्वाह था। ऐसा कुछ नहीं होगा। रईस ने उस तरह हाथ झटका जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। मुझे उसकी शख्सियत में दिलचस्पी है। वो जिस तरह जलाती है, तपाती है, हुक्म चलाने की कोशिश करती है और उसके इरादों को स्कैन करती है, वो अंदाज से अच्छा लगता था। ये इंटरेस्टिंग था। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। मुराद ने हार नहीं मानी। ये इंटरेस्टिंग नहीं, इंटॉक्सिकेटेड लग रही हैं, नशे में धुत। रईस खामोश रहा। मुराद थोड़ा आगे झुका। एक बात याद रखना रईस, दिल जब किसी को मुंतखब करता है तो वो इजाज़त नहीं लेता, और तुम जितना उससे भागोगे ये उतना ही तुम्हारी पीछा करेगा। मैं उसका गला घोट दूंगा, उसने सर्द लहजे में कहा। जज्बात एक कमज़ोरी हैं और रईस को कमज़ोर पड़ने की इजाज़त नहीं। और अगर यही कमज़ोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई तो? मुराद ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब रईस के पास भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं दिल के हाथों नहीं मरूंगा। उसने अपना ग्लास उठाया और एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया। मगर उसकी नज़रें उसके इरादे के खिलाफ एक बार फिर उसी महरून साड़ी में मलबूस वजूद की तरफ उठ गईं, जो अब भी दुनिया और माफिया से बेखबर रूही के साथ हंस रही थी। फिर उसने सर झटका, खुद को याद दिलाया कि वो कौन थी, और फिर उठकर वहाँ से वॉक आउट कर गया। मुराद ने गहरी नज़रों से उसे भीड़ में गुम होते देखा। वो फजर के फ्री होने के इंतज़ार में सूख कर काटा हुए जा रहा था, और वो थी कि उसे रूही और फलक से फुर्सत ही नहीं थी। सारी तवज्जो तो रूही ने ले रखी थी। रईस कारोबारी लोगों के दरमियान था। तब उसकी नज़र अरूज़ा पर पड़ी, जो फ़ोन में मगन नज़र आ रही थी, जैसे कोई अहम काम हो। उसने चंद देख नज़रें अरूज़ा की जानिब उठनी महसूस की। वो उसके करीब से गुजरा, लेकिन जाते जाते उसे एक नया एहसास तले दबा गया। अरूज़ा के लिए वली हमेशा से एक पहेली रहा था। वो एक ऐसी किताब थी जिसके वर्क पलटने का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर अब उसकी आंखों की चमक अरूज़ा के अंदर कुछ कुरेदने लगी थी। ध्यान से रोबोट, आज मैंने काफ़ी नज़रों को तुम्हारी जानिब उठते देखा है। अब तुम उन्हें गोली मारोगी
یا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو گی، یہ مجھے نہیں پتہ۔ عروضہ کا چہرہ ایک لمحے کو حیرت سے خالی ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر لگی بھوری لپسٹک کے پیچھے ایک غیر مرئی سوال چھپا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر عروضہ کے چہرے پر ایک سرسری سی مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی، جیسے وہ اس جملے کے معنی کو اپنے اندر تحلیل کر رہی ہو۔ ولی وہ واحد لڑکا جو اسے رئیس کے ساتھ لبالی پن میں اچھا لگتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہو کر تباہ کرتا تھا تو مزید اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی جو اسے وہیں چھوڑ کر پھر سے اس حصے کے جانب آ گیا تھا جہاں فجر تھی، مگر وہ اس تقریب میں یوں غائب تھی جیسے ہو ہی نہ، جیسے روحی کے علاوہ اس تقریب میں اور کوئی بھی نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ تھی، روحی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے فلک کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نظریں وقفے وقفے سے اس کے جانب اٹھ رہی تھیں۔ اسے پسند کرتے ہو نا؟ فلک نے اس کی آنکھوں کی آلوہی چمک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے چونک کر فلک کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ فلک کے جواب پر وہ ہنس دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیرینی تھی جو اس کے دل کے بھید کھول رہی تھی۔ وہ اچھی لڑکی ہے، ولی نے سرگوشی میں کہا۔ آپ زیادہ اچھی ہیں، ولی نے بے ساختہ کہا۔ جانتے ہو نا رشتہ کیا ہے میرا تم سے؟ فلک نے اس کی تعریف پر اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ رئیس کا بھانجا تھا، افق کا بیٹا۔ جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بہت اچھی ہیں۔ ولی کی آنکھوں میں وہی اپنائیت تھی جو ہر سچے جذباتی رشتے میں ہوتی ہے۔ اور وہ، فلک نے ایک لمحے کو فجر کی جانب اشارہ کیا، وہ تو دل ہے، جان ہے، جہان ہے۔ وہ آنکھوں میں وہی آلوہی چمک لیے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی گہرائی تھی جو صرف محبت میں ڈوبے دل ہی سمجھ سکتے ہیں، اور فلک سمجھ سکتی تھی۔ وہ مسکراتی۔ ویسے وہ تمہیں کیسے ملی تھی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس اسٹاپ پہ، ولی ہنس دیا۔ اس کے لیے وہ لمحہ ایک خوبصورت یاد بن چکا تھا۔ اور آپ کو؟ اس نے فلک کو دیکھا۔ مجھے بھی، فلک بھی ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں ایک پرانی کہانی کی بازگشت تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، فخر کا فون آ گیا۔ یقیناً وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ فلک اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اٹھی، اور پھر فجر اور روحی سے ملنے کے بعد اس نے گیٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے نام کی پکار پر وہ رک گئی۔ پیچھے رجب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا؟ رجب کا لہجہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک مطالبہ تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، فلک بامشکل بولی۔ اس کی نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھیں، جیسے کسی کی موجودگی سے ڈر رہی ہو۔ اسے رئیس کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ رجب نے غور سے اسے دیکھا۔ اس نے فلک کے چہرے پر پھیلی بے چینی کو محسوس کیا، اور اس کے اندر ایک عجیب سی ضد جاگی۔ رئیس اورنگزیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ رجب کے جملے پر وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر رہے تھے۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ پہلے وہ کچھ بول نہ پائی، پھر اس نے کہنے کو لب وا کیے، مگر رجب نے اسے موقع نہ دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا حق اور استحقاق تھا جو فلک کو لرزا گیا۔ پورے قبیلہ جانتا ہے کہ 13 سال تم اس کی منگیتر رہی ہو، مگر اب نہیں ہو، اب تم میری ہو۔ اس کے لہجے میں حق اور استحقاق تھا۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان تھا جو فلک کو چونکا گیا۔ اس کا گلا خشک ہوا، ذہن میں 13 سالوں کا سفر ایک دم آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رئیس سے اس کا رشتہ، وہ طویل انتظار، اور پھر یہ اچانک آنے والا موڑ۔ رجب نے اس کی حالت نظر انداز کی۔ اس کی نظریں صرف نمبر پر مرکوز تھیں۔ فلک نے جلدی جلدی اسے نمبر لکھوایا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر اس کی آنکھوں میں نمی کی تہ ابھر آئی تھی۔ یہ صرف رجب کے الفاظ کا اثر نہیں تھا، بلکہ ماضی اور حال کی اس کشمکش کا نتیجہ تھا جو اس کے اندر گونج رہی تھی۔ اوکے ڈیئر فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا، کیونکہ ناول تو بہت زیادہ اچھے پیس پہ چل رہی ہے۔ اور گائز، رئیس از فالنگ فار فجر، مطلب کیا بولیں، رئیس کو فجر سے دھیرے دھیرے محبت ہو رہی ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ یار کیوں ہو رہا ہے؟ رئیس کو تو مینار سے محبت تھی نا، تو فجر سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ اگر رئیس کو فجر سے محبت ہو گئی تو دیکھو سچویشن کتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔
جو بھی ہے وہ پھر ولی کو بھی ڈاؤٹ کرنے لگے گا اور ولی اور اس کا رشتہ بھی افیکٹ ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ڈیفینیٹلی ہوگا. باقی بات کریں تو آج جو ولی اور فجر کے سینس تھے وہ اتنے کیوٹ تھے. ایک تو ولی اور فجر ہمیشہ دل جیت لیتے ہیں، اوپر سے فلک میری فیوریٹ ہے، اور بیچاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ رجب رضا اس کی زندگی میں لائیں، کیوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی اچھی فلک کی لائف چل رہی تھی، چاہے رئیس نہ بھی ہوتا. اب یہ رجب رضا کو لا کے، مجھے یہ کافی ڈومیننٹ ٹائپ کا انسان لگ رہا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا رجب. تو اس کو جلدی سے نکالو یار، کیوں لائے ہو رجب کو، مطلب کیوں، کیا ضرورت تھی فلک کی زندگی کو اور مشکل بنانے کی. چلیے گائز، بٹ دیکھیں روحی نے فائنلی فجر کو کنونس کر لیا اور فجر منگنی میں آئی، اور منگنی کا ایکسپیرینس تو خیر کافی اچھا رہا. تو ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے لگا تھا کہ زرکا تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی منگنی میں، مگر زرکا وغیرہ کی تو کوئی سینس آئی نہیں. پروا کا ایک چھوٹا سا سین تھا جو اتنا زیادہ ہائی لائٹنگ بھی نہیں تھا. تو اچھا تھا پارٹ پورا، مزہ آیا بہت. اور گائز آج میرا گلا پھر سے میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو بیچ میں مجھے دقت بھی آئی تھی. سو گائز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے گلے کے ایشو کو اگنور کر دیجیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو ناول انگیجنگ اینڈ انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا. سو گائز ایسی انٹرسٹنگ ناول کو سننے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا، ہمیں سپورٹ کرتے رہنا ہوگا. سو گائز جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے پلیز، اینڈ اپنے فرینڈس، فیملی، کولیگس، کزن سب کے ساتھ شیئر کر دیجیے. سو ڈیئر فرینڈس، اب ہم ملیں گے 18ویں قسط کے 4تھ پارٹ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.